السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج انشاءاللہ ہم یوم عرفہ کا روزہ، اس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بات کریں گے، اور اسی طرح یہ جو عشرہ چل رہا ہے، عشرہ ذو الحجہ، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ میرے محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے سب سے افضل دن جو ہے نا، دنیا کے اندر ان میں سے سب سے افضل دن جو ہیں وہ یہ عشرہ ذو الحجہ کے دن ہیں، یعنی ذو الحجہ کے پہلے 10 دن جو ہیں یہ دنیا کے اندر تمام دنوں سے افضل دن ہیں۔ تو ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں کے اندر عمل کیا ہوا جو ہے وہ عام دنوں کے اندر کیے ہوئے عمل سے کئی گنا زیادہ فضیلت والا ہے۔ یعنی ایک بندہ جو ہے عام دنوں کے اندر فرض نماز پڑھتا ہے، تو ایک بندہ ان دنوں کے اندر فرض نماز پڑھتا ہے، ہیں تو دونوں فرض نمازیں ہیں، لیکن اس عشرے کے اندر جو اس نے نماز پڑھی ہے اس کا درجہ عام دنوں کے اندر پڑھی گئی فرض نماز سے کہیں زیادہ ہے۔ کیوں؟ یہ دن خاص فضیلت والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے دی ہے، تو اس لیے ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے، نوافل بھی ادا کرنے چاہیے، ہمیں صدقہ خیرات بھی زیادہ سے زیادہ ادا کرنا چاہیے، اور اسی طرح جو نمازیں ہیں ان کی بھی ہمیں خصوصی طور پر پابندی کرنی چاہیے۔ اور یہ جو 9 ذی الحجہ ہے، آج 8 ذو الحج ہے، آج سوموار کا دن ہے، کل کو منگل ہے اور 9 ذو الحج ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، یعنی یوم عرفہ جس دن حجاج کرام میدان عرفات کے اندر جمع ہوتے ہیں، اس دن جو بھی لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھیں گے، مجھے امید ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی زندگی کے 2 سالوں کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ 1 سال جو پیچھے اس نے گزار لیا، اس کے اندر جتنے بھی گناہ کیے تھے اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتے ہیں، اور 1 سال جو آئندہ شروع ہونے والا ہے، ابھی اس نے آئندہ سال کے اندر قدم نہیں رکھا، شروع نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، کیونکہ اگلا سال شروع نہیں کیا تو گناہ کیسے ہوگا؟ تو آئندہ سال شروع ہونے سے پہلے ہی رب تعالیٰ ایڈوانس اس بندے کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اسے ہمیں ضرور حاصل کرنا چاہیے، اس سے ہمیں محروم نہیں رہنا چاہیے۔ تو یہ خاص طور پہ جو لوگ حج کرنے کے لیے نہیں جاتے، اپنے اپنی کنٹریز کے اندر موجود ہیں، ان کے لیے یہ زیادہ فضیلت حاصل کرنے کا موقع ہے، اور جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے یہ روزہ نہ رکھنا بہتر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا، لیکن آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے یہ حکم دیا ہے جو لوگ حج کرنے کے لیے نہیں جاتے، جن کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ حج کرنے کے لیے جائیں، وہ اپنے گھروں کے اندر ہوتے ہیں، کیونکہ ہر بندہ تو ہر دفعہ حج نہیں نہ کر سکتا، تو اس لیے جو لوگ حج کرنے کے لیے نہیں جاتے ان کے لیے یہ فضیلت ہے، وہ یہ کام کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کرنے کے لیے گئے تو آپ علیہ السلام نے یہ عمل نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ مشقت بہت زیادہ ہوگی، محنت بہت زیادہ ہوگی، تھکاوٹ بہت زیادہ ہوگی، تو وہاں پر جا کر بندہ جو صحیح طریقے سے عبادت کرنے کا حق ہے بیت اللہ کے اندر جا کر، رب تعالیٰ کے گھر کے اندر جا کر مناسک حج جو ہیں وہ اچھی طریقے سے بندہ ادا نہیں کر سکے گا، تو اس لیے جو حاجی ہوتا ہے اسے یہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور جو لوگ حج کرنے کے لیے نہیں جاتے، اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں، ان کے لیے یہ سب سے بیسٹ آپشن ہے، وہ اس دن کا روزہ لازمی طور پر رکھیں۔ اور اسی طرح ان دنوں کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پہ 13 ذو الحجہ تک، یا ایام تشریق مکمل ہونے تک، یہ پہلا عشرہ، اور ایام تشریق ہوتے ہیں 11، 12 اور 13 ذو الحجہ، تو ان تینوں دنوں کے اندر ہمیں لازمی طور پر تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب عشرہ ذو الحجہ شروع ہوتا تھا تو حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ تکبیرات، تحلیلات، تحمیدات یہ پڑھا کرو۔ تو یہ صحابہ کرام بازار کے اندر نکل جاتے تھے، ان کا نیکی کا جذبہ بہت زیادہ تھا، شوق بہت زیادہ تھا، بازار کے اندر چلے جاتے تھے، اور بازار کے اندر جا کر یہ لوگ اونچی آواز سے
تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو اس طرح یہ صحابی اونچی اونچی آواز سے، بغیر کسی شرم کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، یہ اونچی اونچی آواز سے تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ جب یہ پڑھتے تھے اونچی آواز سے تو ان کو دیکھا دیکھی اور لوگ بھی جن کو یاد نہیں ہوتا تھا تو وہ بھی تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے تھے ان کے ساتھ ہی۔ تو یہ بہت ہی اچھا سماع بن جاتا تھا۔ تو اس طریقے کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہمیں خود بھی تکبیرات پڑھنی چاہیے، اپنے گھر والوں کو دعوت دینی چاہیے، اپنے محلے والوں کو دعوت دینی چاہیے۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، مارکیٹ کے اندر رہتے ہیں تو مارکیٹ والوں کو دعوت دینی چاہیے زیادہ سے زیادہ، کہ ان دنوں کے اندر تکبیرات کا اہتمام کیا جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یوم عرفہ جو ہے، یہ 9 ذی الحجہ منگل کا دن، کل کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھ کر یہ بہت بڑی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔